عید الفطر کی 9 سنتیں اور اعمال۔ عید الفطر کا دن خوشی اور شکر کا دن ہے۔ یہ دن اسلام کا ایک بہت بڑا تہوار ہوتا ہے جو رمضان کے اختتام پر بطور انعام مسلمانوں کو عطا کیا گیا ہے۔ اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنا بہت بڑی نیکی اور سعادت ہے اور گویا خوشی کو دوبالا کرنے والی بات ہے۔ عید الفطر کی سنتیں اور اعمال اپنانے سے عید کی روح تازہ ہوتی ہے اور اجر و ثواب بھی بڑھتا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہوگی کہ اس دن صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عید کی نماز کے لیے فجر کی نماز ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ فجر فرض ہے۔ اگر آپ سنتوں پر عمل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں لیکن فرض میں کوتاہی کر رہے ہیں تو یہ بڑی ناقص بات ہوگی۔ نیز ان عید الفطر کی سنتیں اور اعمال کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ اپنے قریبی علماء کرام سے رجوع کر کے ضروری عید الفطر کے مسائل بھی معلوم کر لیں۔ ہم سب کی بحیثیت مسلمان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی قدم اللہ اور رسول کے خلاف نہ ہو۔ عید الفطر کی یہ 9 سنتیں ہیں جن کو پڑھنے سے پہلے عمل کی نیت کر لیں تاکہ اگر کوئی عمل سے رہ بھی جائے تو نیت کا ثواب مل جائے، اور خاص بات یہ ہے کہ سچے دل سے نیت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ نماز عید سے پہلے کچھ کھا لینا یعنی کھجورے کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز سے پہلے طاق عدد میں کھجورے نوش فرمایا کرتے تھے۔ عن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک نماز کے لیے تشریف نہیں لے جاتے جب تک چند کھجورے نہ کھا لیتے، اور وہ طاق یعنی 1 یا 3 یا 5 عدد میں ہوتی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 2، غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا۔ عید کے دن پاکیزگی اختیار کرنا اور بہترین خوشبو استعمال کرنا سنت ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردۃ حمراء۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سرخ چادر پہنتے تھے یعنی عمدہ لباس پہنتے تھے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ نمبر 3، صدقہ فطر ادا کرنا نماز سے پہلے۔ صدقہ فطر واجب ہے اور اس کے مسائل کو قریبی علماء کرام سے سمجھ لینا چاہیے۔ یہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا افضل ہے۔ من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ یعنی جس نے نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کی وہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے بعد میں دی وہ عمومی صدقہ ہے۔ صدقات میں سے یہ ابو داود کی روایت ہے۔ نمبر 4، نماز عید میدان میں ادا کرنا اگر ممکن ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں بآسانی شریک ہو سکے۔ اس لیے جتنا بڑا مجمع ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہوگا، لیکن آج کل کچھ جگہوں پر بڑے اجتماعات مسلمانوں کے لیے خطرہ ہوتے ہیں اور ان میں خاطر خواہ سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہوتا۔ ایسی جگہوں پر محفوظ مساجد میں عید پڑھ لینے سے بھی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر فیصلی بالناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن لوگوں کے ساتھ باہر نکلتے اور نماز پڑھاتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 5، نماز کے لیے جاتے ہوئے راستہ بدلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے تو دوسرے سے واپس آتے۔
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تو راستہ بدلتے تھے، یعنی واپسی دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ بھی ایک بہت پیاری سنت ہے کہ عید کے دن جب آپ ایک راستے سے جائیں گے تو دوسرے راستے سے واپس آتے وقت زیادہ سے زیادہ مختلف لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور سب ایک دوسرے کو عید کی خوشیاں، مبارکباد اور دعائیں دیں گے۔ تو یہ عمل آپسی محبت کو بڑھانے والا اور عید کی خوشیاں دوبالا کرنے والا عمل ہے۔ نمبر 6، تکبیر کہنا خصوصاً راستے میں۔ عید الفطر کے دن فجر سے نماز تک تکبیر کہنا سنت ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے کہتے ہوئے جائیں۔ تکبیرات کے الفاظ یہ ہوں گے، یہ تکبیرات گلی، بازار، محلوں اور عیدگاہوں میں بآواز بلند پڑھی جائیں گی۔ یہ مستحب عمل ہے، اس سے مسلمانوں میں جوش و جذبہ اور عید کی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کان ابن عمر یخرج یوم الفطر فیکبر حتی یأتی المصلی ویکبر حتی یأتی الامام۔ نمبر 7، نماز عید میں خطبہ سننا۔ عموماً خطبہ پہلے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، لیکن عید کے دن ایسا ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھائے جانے کے بعد امام خطبہ دیتا ہے۔ اس خطبہ کو غور سے مکمل سننا مستحب ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر فیصلی رکعتین ثم ینصرف فیقوم مقابل الناس والناس جلوس علی صفوفہم فیعظہم ویوصیہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز پڑھاتے، پھر منہ موڑ کر لوگوں کی طرف خطبہ دیتے، لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کرتے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نمبر 8، عید کے دن صلہ رحمی، رشتہ داروں سے ملاقات کرنا۔ اگرچہ یہ عید کی خاص عبادت کی صورت میں وارد نہیں ہے، مگر دین اسلام میں صلہ رحمی بہت اہم ہے، اور عید کے دن اس کا اہتمام اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو اور عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ امام بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 9، مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دینا۔ صحابہ کرام عید کے دن، عید کے موقع پر ایک دوسرے کو دعائے کلمات کہتے تھے۔ عن جبیر بن نفیر قال كان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عید کے دن جب ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنکم، یعنی اللہ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ یہ بحقی کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، دعائیں دینا اور خوشیوں میں ایک دوسرے سے اظہار کرنا یہ بھی محبوب عمل ہے۔ دین اسلام کوئی خشک مذہب نہیں ہے کہ ہمیں اپنے جذبات اور احساسات کو ظاہر کرنے سے روکے، بلکہ خوشیاں بانٹنا اور ایک دوسرے سے شریک کرنا یہی اسلامی تعلیمات ہے۔ جب تک ان کو حکم کے مطابق دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے تو یہ باعث ثواب ہوتی ہے اور ان پر کوئی مذمت نہیں کی جاتی۔ یہ سب عید الفطر کی سنتیں اور اعمال و آداب ہے، ان کو خوب شیئر کرے تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے، اور جو بھی آپ کے شیئر کرنے سے ان پر عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔